کسی کے اندر بغض اور کینہ اور حسد کی بیماری ہے، کوئی حرام شہوتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو چاہیے یہ کہ میں دین کے سارے جتنی بھی معلومات ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی بیانات ہیں، اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ کے ان بیماریوں پہ لگ جاؤں جو میرے اندر موجود ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے علماء کے بیانات جو ہمارے سامنے آ رہے، 2 گھنٹہ ہم نے بیان سن لیا، کتاب ہم نے پڑھ لی، بیانات سن رہے ہیں، لیکن جو مرض ہمارے دلوں کے اندر 20 سال پہلے موجود تھا وہ اب بھی موجود ہے، کیونکہ ہم نے کبھی علاج کیا نہیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک انسان جو ہے وہ بچپن سے گانے بجانے سن رہا ہے، وہ دین کے بہت سارے تقریریں سن رہا ہے، بیانات سن رہا ہے، کتابیں بھی پڑھ رہا ہے، مطالعہ بھی کر رہا ہے، بہت معلومات بھی حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ گانوں کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے وہ جاننا ہی نہیں چاہتا، اس طرف جاتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، خود اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ اپنے بارے میں ذرا سوچیں کہ میرے اندر کیا کیا مسائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، اس پہ غصہ ہو جاتا ہوں، تو میں گالیاں دیتا ہوں۔ مثال یہ تو بہت خطرناک مرض ہے میرے اندر۔ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بیان ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو گالیاں بکتے ہیں۔ اچھا، میں بچوں پر بھی غصہ ہو جاتا ہوں تو ان کو بھی گالیاں دیتا ہوں، پڑوسیوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی۔ اچھا، مجھے بات بات پہ غصہ آتا ہے، میرے اندر بدگمانی بہت زیادہ ہے، ہر نیک انسان مجھے برا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کچھ برائی نظر آ رہی ہے۔ تو جب ہم تلاش کریں گے، 4 5 ہمارے اندر گناہ نکل آئیں، ایک ایک کر کے اس کے علاج شروع کریں گے تو وہ بیماریاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دے دے گا، دلوں کو صاف فرما دے گا۔ جس طرح کہا گیا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور بیٹے بھی فائدہ کیا دے گا؟ جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر، سلامت دل لے کے آ گیا، اسے قیامت کے دن فائدہ پہنچے گا۔ تو ایک بیماری ہمارے معاشرے میں وہ نشے کی بیماری۔ اب نشے کی جو لت ہے، آپ دیکھیں اس وجہ سے کتنے طلاق واقع ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کتنی بے حیائی کے کام بھی بڑھ رہے ہیں، کتنے سارے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور کتنی خودکشیاں ہو رہی ہے، اور کتنے قتل ہو رہے ہیں نشے کی وجہ سے۔ اور جب نشے والے شخص کو نشہ ملتا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ہر حرام ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، ڈاکے بھی لگاتا ہے، چوریاں کرتا ہے، یہاں تک کہ گھر کے برتن بیچ دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک خطرناک معاملہ ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں اس بارے میں پہلے آپ کے سامنے جو پاکستان کا قانون ہے اس حوالے سے مختصر بتاؤں گا،
پھر مذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بتاؤں گا، پھر احادیث میں کیا آیا ہے اس بارے میں، اور آخر میں یہ آیت، اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ دیکھیں پاکستان کا جو قانون ہے، ایک اس میں ہے PPC کے نام سے، پاکستان پینل کوڈ، تعزیرات، جو 1860 سے چلا ہے، 1860